بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی ڈیلیبریشن کے اور کنسلٹیشن کے اسے اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے اور اسے FIR کہا جاتا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کے بعد اس پہ تفتیش ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک وکیل صاحب نے کہا تھا، ایک شخص اور اس کے مقابلے میں باقی سب لوگوں کا کہا تھا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو بہت سارے لوگوں کو پہلے معلوم نہیں تھی، اب کسی نہ کسی طریقے سے وہ بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ یہاں FIR درج کرانا بھی، چاہے وہ آدمی پرائم منسٹر رہا ہو اس ملک کا اور وہ خود موت کے منہ سے نکلا اور اس کے ساتھ کوئی دنیا کے سب کے سامنے کوئی شہادت بھی ہو گئی ہو اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوں 13-14، اس کے باوجود وہ FIR اس کی نہیں لکھی جا سکتی اور باوصف کے حکومت بھی اسی کی پارٹی کی ہو، کیونکہ معاملات یہ جو پہلے لوگوں کو نہیں سمجھ آتے تھے اب زیادہ سمجھ آ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ پانی پلوں سے گزر جائے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ سمجھ نہ آئیں، کیونکہ چیزیں جب سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر بوتل جن سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، اور اس میں کتنی بڑی طاقت ہو لوگوں کے پاس، کتنا جبر کیا جائے اور لوگوں کو کتنی ان کی آواز بند کر دی جائے، یقین مانے یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اسی طرح چلنا چاہیے، نارمل طریقے سے چلنا چاہیے اور لوگوں کے اندر غم و غصہ اس حد تک نہ بڑھایا جائے کہ وہ بالکل یعنی آپ کے قابو میں نہ رہے۔ مجھے تو نظر یہ آتا ہے اس میں وکلاء یقیناً اپنا رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ FIR درج ہو اور اس کی تفتیش ہو، اور تفتیش میں ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کا موقف ہے وہ درست ثابت نہ ہو۔ دیکھیں نا عارف چودھری صاحب، FIR کا ایک ہی بندے کا معاملہ ہے نا، بہت ہی فضول جیسے نام ہے، ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر داخلہ ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان پہ تو FIR ہو سکتی ہے، معاملہ تو ایک بڑے نام کے اوپر آ کر رک گیا ہے۔ دیکھیں اس بڑے نام کا اس لیے درج ہونا ضروری ہے کہ اگر فرض کرو وہ نہیں ہے اس میں تو اس سے ان کا کلیئر ہونا ضروری ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ اس وقت اس کیس کو درج کر دیا گیا اور اس کی تفتیش کر کے اسے دفتر داخل نہیں کیا گیا، وہ کیس اسی طرح چلا رہا۔ آج ان کے پاس تو یہ موقع ہے کہ کیس درج ہونے کے بعد تفتیش وہی قوتیں ہیں جن کے پاس طاقت ہے، اور تفتیش کس نے کرنی ہے اس FIR کی؟ انہی لوگوں نے جو آج خوف کے مارے بالکل کانپ رہے ہیں، کبھی بجلی چلی جاتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اوپر سے حکم ہے، تو تفتیش بھی انہی کے پاس ہوگی، چونکہ اس کی تفتیش سپریم کورٹ تو نہیں کر سکتی۔ یہ تو باتیں عجیب و غریب ہو رہی ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا فل بینچ کرے گا، چونکہ کیس کی تفتیش جو ہے وہ وہی ادارے کریں گے جن کے پاس یہ جو تفتیشی ادارے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ بجائے جی ٹھیک ہے۔ میں ذرا صداقت بھائی صاحب بولوں، صداقت بھائی صاحب، اب جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی اور اس لیڈرشپ کی ہے جو عمران خان صاحب پہ انحصار کرتی ہے ہمیشہ، یعنی عمران خان صاحب اور پبلک، ان دونوں کا ہی ایسا لگتا ہے کہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ نارملی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد پبلک کسی کو رسپونڈ کر رہی ہو آپ کی پارٹی میں، تو پھر کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ اور اس کے لیے اب آپ کو وہ پلاننگ کرنی پڑے گی جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں کہ اتنے بندے لے کر آؤ، اس طریقے سے آؤ، فلاں اتنے بندے نکالے گا، ٹکٹ ہولڈر نے کیا کرنا ہے، عہدے دار نے کیا کرنا ہے۔ ان ذمہ داریوں سے آپ ہمیشہ بری رہے جب تک عمران خان خود کنٹینر پہ یا جلسہ گاہ میں آتے رہے۔ آپ کو پتا تھا عمران خان نے آنا ہے، ساری دنیا نے آ جانا ہے، اب عمران خان نہیں ہے تو آپ کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی کر پائے گی؟ جی عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے صحیح پہلو پکڑا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک جب عمران خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے اس میں کارکنوں کا اور عوام کا مختلف ہوتا ہے۔ جلسے میں ذرا لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جگہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جلسہ سننا ہے، اس کا مزاج ذرا مختلف ہے۔ جو پروٹیسٹ ہوتی ہے، جو موونگ پروٹیسٹ ہوتی ہیں، یا جو کسی جگہ پہ پولیس سے کبھی انگیج بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اس میں ہماری جو عوام کا رسپانس ہے وہ کم ہوتا ہے، اور لہٰذا میرے جیسے لوگوں کو پھر بندے نکالنے پڑتے ہیں، اور وہ جو ہمارے کمیٹڈ لوگ ہیں ان کو لانا ہوتا ہے اور ان کے لیے لانے کے لیے بندوبست ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے، میں اسی بات پہ یہ بات کروں گا
کہ شاید یہ حقیقی آزادی جب عمران خان صاحب نے شروع کی تھی تو ہمیں تو سمجھ تھی کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے، لیکن عوام کو، میڈیا کے لوگوں کو، شاید وکلا کو اور ایک خاص بڑی تعداد کو شاید اس کی اتنی سمجھ نہ آئی ہو جتنی اس نظام نے اپنے آپ کو پچھلے 6 مہینے میں، ریاستی نظام نے اپنے آپ کو برہنہ کیا، بے نقاب کیا. تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان کا ویژن کیا تھا اور یہ حقیقی آزادی کس کی آزادی ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان اقتدار سے چلے گئے ہیں تو وہ اقتدار میں واپس آنے کے لیے کوئی آزادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس ملک میں جو عمران خان وزیر اعظم ہے، آج وہ اپنے خلاف 11 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، 1 شہادت ہوئی ہے، خود ان کے جسم میں 4 گولیاں لگی ہیں، دن دہاڑے یہاں ہزاروں لوگ گواہ ہیں، اور وہ اپنی مرضی کا، اپنی رضا، اپنی جو ان کا شکایت ہے وہ درج نہیں کرا سکتے اس پاکستان میں. تو عمران صاحب یہ خالی کوئی سیاسی آزادی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی تسلط سے آزادی کی بات نہیں ہے، یقین مانیں یہ شہری حقوق کی بات ہے، سول رائٹس کی بات ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، سیاسی حقوق کی بات ہے، صحافتی حقوق کی بات ہے. یہ جو جد و جہد ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا کوئی رہ نہیں گیا جس کو یہ سمجھ نہ آئی ہو صداقت یہ ساری گیم کیا ہے. پچھلے دور حکومت میں، جب آپ کے دور حکومت میں ابصار عالم کو گولی لگی تھی تو بہت طاقتور لوگوں نے ہمارے دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی، بہت سارے صحافیوں کے، اس میں بھی شامل ہوں، دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی ابصار عالم کو تو گولی نہیں لگی ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے. لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. میں نے اس معاملے کی مذمت بھی کی اور اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی. آج بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تو گولی لگی ہی نہیں. اور اب اس مرتبہ شاید وہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ابصار عالم کی دفعہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں، اب شاید وہ دوبارہ دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. تو کچھ حد تک لوگ اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں. کیا عمران خان کو اپنے زخم دکھانے چاہیے کہ یہ گولیاں لگی ہیں؟ نہیں عمران، میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں، آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ شاید جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو یہ بہت ساری چیزیں بے نقاب نہیں ہوئی تھی. اب آپ کہہ دیں عمران خان نے جو پہلے کہا تھا کہ مجھے مارا جائے گا وہ بھی عمران خان بہانہ بنا رہے تھے. عمران خان نے کہا تھا کہ میرے اوپر جو پلان ہوا ہے اس میں مذہبی انتہا پسندی کا الزام لگا کے، توہین مذہب کا الزام لگا کے میرے پہ حملہ ہوگا. آپ کہہ رہے وہ بھی بہانہ تھا. عمران خان جو دن دہاڑے گولیاں لگی ہیں وہ بھی، یہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ارشد شریف کو جو دھمکیاں آ رہی تھی وہ بھی بہانہ تھا. جو اس کے بعد FIR ہوئی ان کے کوئی 15-20 وہ بھی بہانہ تھا. ان کو بار دیا گیا وہ بھی بہانہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی صوبے یا کسی بھی فکر سے ہو، اس کو یہ بات بڑی کھل کے سمجھ آ گئی ہے. ابھی جو اعظم سواتی والا واقعہ ہوا ہے، میں بڑا دکھ سے کہتا ہوں کہ بالکل اعظم سواتی صاحب اس میں برہنہ نہیں ہوئے. عمران ریاض اعظم سواتی جیسا 75 سالہ آدمی اور ان کی جو اہلیہ ہیں جو بیچاری شاید کسی نے باہر دیکھی بھی نہیں ہوں گی، اور مجھے بھی بات کرتے ہوئے میں جذباتی ہو رہا ہوں. اس لا الہ الا اللہ کے بنے میں ملک پہ آج ہمارے جو ہے ان کی ویڈیوز مارکیٹوں میں لے جائی جا رہی ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں یہ اعظم سواتی برہنہ نہیں ہوا، یہ میری ریاست کا نظام برہنہ ہوا کہ ہم کہاں کدھر چلے گئے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں کے لیے ہم کس حد تک گرتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی عمران خان کا پیغام، آپ کا پیغام، میرا پیغام بڑا واضح ہے کہ اس ملک کو اب صحیح معنوں میں ایک ڈگر پہ چلانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی جہاں عزتیں، ان کی خاندانی جو ان کی حرمتیں ہیں، وہ اگر اس طرح بازاروں میں، اور وہ الزام لگے کہ اس میں نظام انوالوڈ ہے، ایک بندے کو اپنی بات منانے کے لیے اس کے بیڈ روم تک کیمرے اور آڈیوز اور ویڈیوز پہنچ گئی ہیں، تو یہ آپ اور میں یہ نہیں کر سکتے. سب کو پتہ ہے یہ کرنے کی کیپیسٹی کس کی ہے، سب کو پتہ ہے اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ڈراؤ، دھمکاؤ اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ایک وہ کیا ہوتا ہے پنجابی میں، قلعے سے باندھ کے رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، چاہے لوگ کم نکلیں یا زیادہ نکلیں، لیکن لوگ سمجھ چکے ہیں اور لوگ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ میں اب بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن جس دن عمران خان نے راول پنڈی آنا ہے تو میں، پنڈی شہر میرا ضلع پنڈی ہے، میں جہاں کا MNA ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کی اینگر کیا ہے. 2 دن سے میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا. آپ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ نہیں ہوتی، میں آپ کو پروگرام کے بعد ویڈیوز بھیجوں گا، کبھی موقع ہو تو دکھائیے گا کہ کتنی لوگ، کس طرح لوگ، دیہاتوں کے لوگ نکل رہے ہیں. تو یہ اب ایک لحاظ سے ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو خود بخود صبح
ہوتی ہے, اور یہ مجھے بالکل ٹنل کے اینڈ پہ بڑی روشنی نظر آ رہی ہے, بڑی امید. چلیں مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے مجھے حملہ آور ابھی بیان آ جائے گا کچھ دیر میں کہ حملہ آور بیچارہ نماز پڑھنے جا رہا تھا, کنٹینر سے اس کو گندے اشارے کیے گئے اور اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھنے آئیں. اتنے میں ابتسام نامی آدمی جو ہے اس نے گولیاں چلائیں حملہ آور کے اوپر. حملہ آور بچ گیا, گولیاں معجزانہ طور پہ کسی اور جگہ پہ جا رہی تھیں. عمران خان صاحب نے گولیوں کے آگے اپنی ٹانگ کر دی اور اس طرح ان کو گولیاں لگ گئیں. اب یہی بیان رہ گیا ہے جو دیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی گنجائش نہیں. اور ایسا ہیرو بنا کر پیش کیا ہے, یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جس شخص نے عمران خان پہ گولیاں چلائیں ان کو پاکستان کے ادارے کسی طرح صدارتی ایوارڈ دلوا دیں. پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہیرو بنانے کی. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.